ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا, چلے ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو, اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, اس نے ڈچ کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, میں میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اس نے مجھے آئی مس ہم, آئی مس ہر, جو بھی ہے. اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں, کیسے نکلوں میں, کیا کروں میں, تو سویا رات صبح اٹھا ضروری شخص, اور یہ بھی میموری بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی. ویسے جن لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے نا ایک ویسے تو بربادی سمجھی جاتی ہے, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے. تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیشن شپ, آپ کا حرام ریلیشن شپ, آپ اسی کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے, کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤٹ دا نیگیٹو افیکٹس. حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے, لیکن وہ مزید اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں, تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا, میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ ڈو اٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناؤ وین یو نو اٹ, چیزوں کا نیگیٹو اثرات کا بھی تمہیں پتہ چل گیا اور تمہیں پتہ کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہی کرنا. تو اس میں جو بہت اسٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا, وہ یہ کہ وہ تمام بیسیکلی اسٹرنگز جو آپ کو واپس ان تمام میموریز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کی یاد ہو, پھر وہ جیسے فریگرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, اور پھر میوزک کی بات کرتے تھے, جگہ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, ایوری تھنگ بیسکلی. اس سب کو انسان کو 1 by 1 جو ہے کٹ آف کرنا چاہیے, اس ہر اسٹرنگ کو, اور اس کی جگہ آلٹرنیٹیوز لانے چاہیے. گیٹ ریڈ آف دا گفٹس ایز ویل. ایگزیکٹلی. سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ساری میموریز ختم کرنی پڑیں گی. بیسیکلی وہ سارے اسٹرنگس توڑ کے نا, میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے انسان کو. اچھی گیدرنگ میں پھر جائے انسان, ٹھیک ہے, کوئی تفسیر سیشن یا اس طرح کے اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور ایک اور چیز بھی ہے, سم پیپل وین دے آر ان دس ڈپریشن فیز, رادر دین thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions. لونلیनेس میں چلے جاتے ہیں, لونلیनेس میں چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے مجھے, میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں, اور اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں وہ پڑ جاتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اگر وہ اپنی انرجیز کو اس سوچ کو فائٹ کرنے میں گزارے بغیر ریئلائز کریں گے کہ دس از ہیپننگ, اینڈ دس از ناٹ ہیپننگ ٹو جسٹ می, دس ہیپنس ٹو ایوری ون جو کہ اس فیز سے گزرتا ہے. اینڈ آئی ایم ان دس سچویشن. اب آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ ماضی جو ہے نا, ماضی بڑا خوبصورت ہے, یعنی ماضی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ماضی آپ کو لیسنز دے رہا ہے کہ فیوچر میں کسی ایسے پنگے میں نہیں جانا. میں ایک NLP ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جن کے بچپن میں ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, جن کی بچپن میں بری میموریز ہوتی ہیں, اور وہ میموریز اٹیچڈ ہوتی ہیں ساری زندگی ان کے ساتھ, اور ان کو نا ہانٹ بھی کرتی ہیں اور پورے خواب بھی آتے ہیں, تو کیا کریں, اور ساری ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہے کہ ہم NLP کے تھرو, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو ان کی اس میموری کو ریموو کر دیں, ان کے مائنڈ سے, سب کانشیس مائنڈ سے, لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ان میموریز کے ساتھ جو لیسنز اٹیچڈ ہیں نا, وہ بھی ریموو ہو جائیں گے پھر. یعنی کسی اسٹرینجر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اور پھر جو اس میموری سے اٹیچڈ لوگوں کی اور بچوں کی خدمت ہے, اور اس کیمپین کو چلانا ہے, اور اس انرجی جو ہے کہ میں کسی پاکستان میں کسی بچے کا ریپ نہیں دوں گی یا زیادتی نہیں دوں گی, وہ ڈرائیو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز اس طرح کھڑے کیے, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, انہوں نے اس کے بعد ہاسپٹلز بنا لیے. یہ شوکت خانم دیکھ لیں آپ, عمران خان کی مدر اگر کینسر سے نہ مرتی, اٹ واز اے بیڈ میموری. اگر امیجن عمران خان, ٹھیک ہے, اپنی مدر کی اس بیڈ میموری ساری زندگی پڑھ رہا تھا اور لیزی اور لیتھارجک ہو جاتا, تو ایک آپشن ہی تھی. دوسری آپشن تھی کہ اس میموری سے لیسن لرن کرنا کہ میری تو ماں مری, لیکن کسی اور کی ماں نہ مرے, اور اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا. ویری پریز ورتھی. تو اگر ماضی اگر آپ کو سبق سکھا رہا ہے نا, تو بڑا خوبصورت ہے, آپ اس سے ہمیشہ اس کو نا یاد کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے. لیکن ابھی یاد نہیں کرنا جب آپ کا بریک اپ, ابھی یاد نہیں کرنا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے,
Leave fighting with negative emotions right now and think what's coming ahead. What can you do right now? What were the lessons you have learned from it? जो आपने गलतियां की थी आइंदा नहीं करनी, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता. आपको मेरे ख्याल से फिजिकल मेजर्स बहुत ज़्यादा लेने होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपने माइंड में इससे फाइट नहीं कर सकते हो कि आप सोफे पे बैठ जाओ अकेले अंधेरे में और आप फाइट करो कि मैं अब जो इस कमरे से निकलूंगा ना तो फिर मैं एक अच्छा भूल चुका हूँ सब. ऐसा नहीं हो सकता. आपको फिजिकल मेजर्स लेने होंगे, आपको कहीं जाना पड़ेगा, काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, लोगों में अगर तो बैठना आपको होगा. डिप्रेशन है फिर तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अ काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, किसी के पास जाएं आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं. और ये डिप्रेशन आपको इस वजह से सिर्फ नहीं है कि आपके ईमान की कमी है आप में, कि आपका अल्लाह से ताल्लुक अच्छा नहीं है. जो शख्स कहता है ना कि यार आपका ईमान कमजोर है, जाके नमाजें पढ़ें, ही इज डूइंग वर्स टू दैट पर्सन अगेन. अच्छा, एक तो मुझे डिप्रेशन है, तो मैं और मैं उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बुरा इंसान भी हूँ. मतलब ना मुझे अल्लाह जितना पसंद करता है ना नीम खतरा जान. ये पता होता नहीं कि डिप्रेशन की टाइप्स क्या क्या हैं. टाइप्स क्या है. और मुझे डिप्रेशन है यार एट द सेम टाइम डिप्रेशन को रिकग्नाइज करना भी बड़ा जरूरी है. मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे डिप्रेशन है. ये भी तो डिस्करेज बात है कि हर बंदा ही समझे कि मुझे डिप्रेशन है. हाँ, क्योंकि लोगों को खुद भी नहीं पता ना डिप्रेशन. बिल्कुल. लोगों को कई दफा सिर्फ और सिर्फ सैडनेस के एपिसोड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक मामले को लेकर वो अफसोस में होते हैं खाली, विच इज अ टेम्परेरी फीलिंग. ठीक है, टेम्परेरी एंड नेचुरल फीलिंग वो हर इंसान को होती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना वो अफसोस हुआ अपनी औलाद के फौत होने पर, सबको होती है. इट्स अ टोटली नेचुरल फीलिंग. डिप्रेशन ये होता है कि वो शख्स उस चीज उसको खा रहे हो वो चीज अंदर से और उससे कंट्रोल से कोई चीज बाहर और इतना खाए कि वो परफॉर्म ना कर सके नॉर्मल ह्यूमन. उसको जिस्म को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको मेंटली तौर पर भी नुकसान पहुंच रहा हो, उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंच रहा हो, और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट हो रही है. और फिर उसके बाद आगे से जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो भी आगे से आपने देखनी होती है. आमतौर पे अगर कोई बंदा इसमें डिप्रेशन में जाएगा भी ना, वो आमतौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. वो आमतौर पे एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएगा. वो टाइप है जो कि अपनी थॉट्स की वजह से ही, अपनी जिंदगी का कोई रीजन ना होने की वजह से ही, मकसद वाई एम आई हियर का जवाब ना होने की वजह से वो उसको एकदम से रियलिटी हिट्स हार्ड कि जी एकदम से ब्रेकअप हुआ है ना, क्योंकि वो अपने आप को उस शख्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था कि उसको और कुछ नजर नहीं आता. सुबह शाम मोबाइल निकाला तो वही शख्स, यूनिवर्सिटी गया तो वही शख्स, सोया रात सुबह उठा तो वही शख्स. और ये भी मेमोरी बन जाती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत है भी नहीं पूरी दुनिया में. एग्जैक्टली.